روى الترمذي رحمه الله حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه۔ امام ترمذی رحمہ اللہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی حدیث روایت کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس دین میں سر کا مقام رکھنے والی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اور وہ چیز جو ستون کا مقام رکھتی ہے، اور وہ چیز جو کوہان کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح کوئی بھی جسم سر کے بغیر ایک لاش ہے، دھڑ ہے، جس طرح کوئی بھی چھت بغیر ستون کے، دیوار کے کھڑی نہیں رہ سکتی، جس طرح اگر جنگل کے جانوروں کو جمع کر لیا جائے اور ان کے بیچ میں اونٹ بھی ہو، جس کی علامت ہے کوہان، جس کی پہچان کوہان ہے، اگر وہ کوہان کاٹ دی جائے تو 10 جانوروں میں بھی اونٹ پہچانا نہیں جائے گا۔ اونٹ کی پہچان ہے کوہان، اسی طرح اسلام کی بھی ایک پہچان ہے۔ کیا ان چیزوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ضرور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، دین میں جو چیز سر کا درجہ رکھتی ہے وہ اسلام ہے۔ الاسلام یعنی الاسلام هو استسلام للہ بالتوحید۔ اسلام توحید قبول کرنے کا نام ہے۔ والانقیاد له بالطاعہ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو اپنا دین بنانے کا نام ہے۔ شریعت اسلامیہ کو اپنا مسلک بنانے کا نام ہے۔ والبراءۃ من الشرک واہلہ، اور شرک اور اہل شرک سے اعلان برات کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اسلام، ایک آدمی کی دینداری ایسے ہی ہے جیسے سر کے بغیر ایک دھڑ پڑا ہے۔ عقیدے کے بغیر، سنت کے بغیر، مسلک کے بغیر یہ دین ایسے ہے جیسے بغیر سر کے ایک لاش۔ اور اسی طرح اس دین میں وہ چیز جس کا مقام دیوار اور ستون کا ہے، جس کے بغیر چھت کھڑی نہیں رہ سکتی، نماز ہے۔ چاہے کتنا ہی موحد ہو، بڑا نیک ہے، بڑے صدقے خیرات کرتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، اس کا دین تباہ ہو چکا ہے۔ جس طرح وہ چھت گر جاتی ہے جس کے نیچے سے ستون دیوار نکال دی جائے، نماز کے بغیر دین تباہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ کفر اور شرک اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ جس دن بندے نے نماز چھوڑ دی، اس دن اس نے اپنا فرق ختم کر دیا۔ جس طرح اونٹ کی پہچان کوہان ہے، ہزاروں جانوروں میں دور سے بچہ بھی پہچان لیتا ہے کہ وہ اونٹ جا رہا ہے۔ اس دین کی پہچان جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دشمنوں سے میدان جنگ میں آ کر لڑنا، اس دین کی پہچان ہے۔ جہاد کے بغیر ایک آدمی کا دین، اس کی دینداری ویسے ہی ہے جیسے اونٹ کی کوہان کاٹ دی جائے، پھر اونٹ کو ڈھونڈتے پھریں کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی، یہ وہ امور ہیں جن کا
دین میں اور ایک بندے کی دینداری میں اہم مقام ہے۔ ان امور کو سمجھے بغیر دیندار بننا ایک خوش فہمی اور غلط فہمی۔ آج کے دور میں مختلف حالات بدلتے ہوئے مختلف فتنے سر اٹھاتے ہیں، اور ہر فتنے میں دعاۃ الفتن، فتنوں کے داعی جو ہیں مختلف شکلوں میں ہوتے ہیں، جو اپنی دعوت کو مختلف اسلام کے رنگ دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک چیز، ایک لیبل ہے جہاد فی سبیل اللہ کا۔ جہاد فی سبیل اللہ اسلام کا شعار ہے، ایک فریضہ ہے۔ جتنا اس لفظ کو اہل فتنہ نے استعمال کیا ہے، اتنا شاید ہی کسی اور مسئلے کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اور لوگوں کی گمراہی کا سب سے بڑا سبب ان کی لا علمی ہے، کہ ان کو یہ چیپٹر، یہ مسائل سکھائے نہیں جاتے، یا وہ علماء کے پاس جا کر اپنے شبہات کا ازالہ نہیں کرتے، بلکہ جو سنا اور اسے پلے باندھ لیتے ہیں، کہیں سے بھی سنا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر حالات جب بنتے ہیں اور اچھے بھلے سمجھدار بھی ان حالات کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، فتنوں کے ساتھ۔ حضرات گرامی، جہاد فی سبیل اللہ اس دین میں کوہان کا درجہ رکھتا ہے، یعنی اس دین کی پہچان ہے، ایک آدمی کی دینداری کی بھی پہچان ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق۔ جو شخص ایسی حالت میں مرا کہ کبھی نہ تو اس نے جنگ لڑی، یعنی جہاد فی سبیل اللہ قتال کیا کبھی، اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں اس کا جذبہ پیدا ہوا، تو یہ شخص منافقت کے ایک شعبے پر مرا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان فی الجنت 100 درجہ 100 درجہ، جنت میں 100 درجات ہیں، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان کی مسافت ایسے ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت، اتنے بلند درجات ہیں۔ فرمایا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، یہ سارے درجات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ رواہ الامام البخاری فی صحیحہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا يستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ وہ لوگ مومنوں میں سے، اہل ایمان میں سے وہ لوگ جو بیٹھے ہیں، جہاد میں نہیں نکلتے، غیر اولی الضرر، بغیر عذر کے، یا وہ لوگ جن کا عذر ہے ان کے علاوہ جو بغیر عذر کے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درجہ فضیلت دی ہے، ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور دونوں فریقوں کے لیے ہی جنت کا وعدہ ہے، اہل ایمان جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور جو گھر میں ہیں، دونوں ہی مسلمان ہیں، جنت کا دونوں کے لیے وعدہ ہے۔
وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے جو بیٹھے رہتے ہیں، اجرا عظیما، اجر عظیم عطا کیا ہے، درجات منہ ومغفرۃ، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات ہیں، مغفرت ہے، رحمت ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ حضرات گرامی، جہاد ایک اس امت اسلامیہ سے پہلے بھی سابقہ امتوں میں بھی جہاد کا فریضہ جاری تھا، یہ قدیم فریضہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جب فرعون سے نجات دلائی تو جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے جنگ کرتے ہوئے نکلے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا قومی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے، وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، الٹے پاؤں مت پھرنا ورنہ تم خسارے کے ساتھ لوٹو گے۔ اب جہاد کا حکم ملا ہے، جہاد کے ساتھ ہی تمہیں یہ ملک ملے گا۔ پھر ان میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، قصہ لمبا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کئی لوگوں نے کہا جا تو اور تیرا رب تو خود لڑ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر اسی قوم نے جہاد کیا۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی کو، نبیوں میں سے ایک نبی تھے، بنی اسرائیل نے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ملک، جس کی قیادت میں ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں گے۔ انہوں نے فرمایا فقال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو قتال تم پر فرض ہو جائے اور پھر تم قتال نہ کرو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کہنے لگے ہم کیوں نہیں لڑیں گے، ہم تو لڑیں گے، اور ہمیں تو اپنے گھر بار سے نکالا گیا ہے، ہم تو لڑیں گے، ہمیں ملک چاہیے اپنا۔ حتیٰ کہ ان پر آزمائشیں بھی آئیں، پہلے جب موسیٰ اس نبی نے ان کا امیر مقرر کر دیا، پھر اختلاف کھڑا ہو گیا، جمہوریت والا اختلاف، کہ اس کو ہم نہیں مانتے، فلاں کو مانیں گے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، لشکر چل پڑا، نبی کی اس بادشاہ کی قیادت میں لشکر چل پڑا۔ پھر ایک نہر آئی، وہاں اللہ نے آزمایا کہ لشکر بنانا بھی کافی نہیں ہے، امیر کی اطاعت بھی ضروری ہے، وہاں ان کو آزمایا گیا، پیاسے تھے، ان کو امیر نے اجازت دی صرف ایک چلو پانی پینے کی، زیادہ نہیں پینا، بہت ساروں نے پی لیا اور بہت سارے لوگوں نے اطاعت کی، جنہوں نے اطاعت کی وہی نکلے۔ پھر سامنا ہوا، آگے فوجیں بہت زیادہ تھیں، پھر بہت سارے لوگ بولنے لگے ان کا کیسے مقابلہ کریں گے،
دشمن تو زیادہ ہے. تو وہ لوگ بولے جو تھوڑے سے تھے، جن کا ایمان تھا اللہ پر، انہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ. کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ گئے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ اس امت سے پہلے بھی مسلمانوں کا شعار رہا ہے. حتیٰ کہ اس چھوٹے سے لشکر نے فتح پائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دیا. اور یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ساتھ لڑا کر ان پر غالب کر کے ظلم کو مٹاتا ہے، کفر کو مٹاتا ہے، اور ظالم اور کافر اور شر پسند قوموں کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. نہیں پیدا کیا ہے میں نے جنوں کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں. مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. میں نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں. عبادت مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی معیشت کا ذمہ لیا ہوا ہے. جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اسی مقصد کے لیے اس امت پر جہاد کو فرض کیا ہے. اگر ہم اس جہاد کو سمجھ لیں تو ہمیں بہت سارے فتنوں سے بچ جائیں گے اور سمجھ آ جائے گی. جو قوم بھی اللہ کے اس مقصد کو جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے توڑ دیتی تھی، یہ تاریخ ہے انسانیت کی، شرک کے اکبر اور کفر میں مبتلا ہو جاتی تھی، نبیوں کی تعلیمات کو ٹھکرا دیتی تھی، ان کا انجام تباہی اور ہلاکت ہوتا تھا. کسی پر عذاب آیا بارش کا، کسی کو غرق کر دیا گیا، کسی پر چیخ کا عذاب آیا، مختلف قسم کے عذاب آئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد مسلمانوں پر فرض کیا. اس عذاب کے بدلے جو پوری قوموں کو تباہ کر دیا کرتا تھا، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو جاتی تھیں، الہلاک العام، خطوں کے خطے ملیاں میٹ ہو جاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جہاد کو فرض کر دیا اعلاء کلمت اللہ کے لیے، تاکہ اللہ کی حجت قائم ہو تمام لوگوں پر، اور اللہ کے بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف آزاد کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا فتنہ، اس دھرتی کا سب سے بڑا فتنہ شرک اور کفر کو قرار دیا. فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ. اس امت کو حکم ہوا کہ ان تمام اہل کفر سے جو بڑی طاقت رکھتے ہیں ان سے تمہاری جنگ ہے، قتال کرو حتیٰ کہ فتنہ مٹ جائے. یعنی ان کے کفر اور شرک کو فتنہ قرار دیا ہے. اگر اس دھرتی سے
کفر اور شرک کا غلبہ ختم ہو جائے، ان کی طاقت سے لڑنے کا حکم دیا، ان کی فوجوں سے، ان کے بادشاہوں سے، عوام الناس سے نہیں کہا کہ جو جہاں ملے پکڑ لو، طاقت سے میدانوں میں جنگ لڑنے سے کہا ہے۔ اگر ان کی طاقت، ان کی کمر ٹوٹ جائے، اس پوری دھرتی سے فساد مٹ جائے گا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ساری دھرتی پر اللہ ہی کا دین غالب ہوگا، کسی کا اپنا نہیں، اللہ کا دین، جو ہمارا بھی اور ان کا بھی سب کا رب ہے۔ جہاد کے فرض کرنے کی اصل حکمت ہی یہی ہے۔ شیخ صالح الفوزان اہل سنت کے کبار علماء میں سے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر لیکچر دیا ہے اور کتابچے کی شکل میں بھی ہے کہ جہاد کے احکام اور اس کی اقسام۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد کی 5 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم جہاد النفس، کہ آدمی اپنے آپ سے مجاہدہ کرے، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرے، نفاذ کرے، اللہ کے احکامات کا اپنی جان پر نفاذ کرے، اپنے آپ کے ساتھ امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے۔ جو آدمی اپنے آپ سے نہیں لڑ سکتا، وہ کسی اور کے ساتھ کیا لڑے گا۔ دوسری قسم ہے جہاد الشیطان، کہ جب آپ اپنے جسم پر اسلام کا نفاذ کریں گے تو سب سے پہلے آپ کا دشمن جو سامنے آئے گا وہ شیطان ہے، جو اس میں رکاوٹ بنے گا۔ اور دوسری قسم جہاد کی جہاد الشیطان ہے، کہ شیطان کے خلاف جہاد کرنا، کہ جب وہ رکاوٹ بنتا ہے جہاد نفس میں تو اس کی نافرمانی کرنا۔ نافرمانی میں بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ شیطان کی نافرمانی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا۔ اور تیسری چیز ہے جہاد العصاة من المسلمین، کہ مسلمانوں میں بھی بدمعاش لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، خود بھی اللہ کی اطاعت پر نہیں آتے اور لوگوں کو بھی اللہ کی اطاعت پر نہیں آنے دیتے۔ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرنا، اس میں کیسے ہے؟ اس جہاد کا طریقہ بھی تلوار نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تعلیم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اصول و ضوابط ہیں۔ مختصر طور پر صرف تنبیہ کرتا چلوں کہ یہ وہ چیپٹر ہے جس کو لے کر خوارج بھی نکلے ہیں، یہی وہ چیپٹر ہے جس کو لے کر معتزلہ بھی لکھنے ہیں۔ صرف آپ کو تنبیہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ چیپٹر بہت اہم ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، لیکن اس چیپٹر کو کتاب و سنت کے مطابق، سلف صالحین کے مسلک کے مطابق لیجئے۔ کہیں بھی کوئی ایسا ایشو مت بنائیے جو خوارج اور معتزلہ نے بنایا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیبل میں، جیسے حکمرانوں کے خلاف خطبے دینا، ان کے خلاف تحریکیں چلانا، یا مسلمان اگر گمراہ ہو جائیں ان کے خلاف کفر کے اور واجب القتل کے فتوے دینا۔ یہ سب خوارج اور معتزلہ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ اس کے خلاف ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پابندی کرنا، یہ جہاد کی تیسری قسم ہے، لیکن اصول سنت پر چلتے ہوئے۔ چوتھی قسم ہے جہاد المنافقین، کہ جہاں بھی ہوں گے ہم وہاں بیچ میں منافق بھی ضرور رہیں گے، بہت تکلیف دیتے ہیں، زبانوں سے، اپنے عملی طور پر بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی بہت تکلیف ہوتی ہے مسلمان کو، بہت نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے مسلمانوں کو، ریاستی سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم العدو فاحذرہم، یہی وہ دشمن ہیں حقیقت میں، ان سے بچ کے رہو۔
یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار اور منافقین کے ساتھ جہاد کرتے رہیں، واغلظ علیہم، ان کے ناک میں دم دے کر رکھیں، ان کے اوپر شدت اختیار کریں، ورنہ فتنہ دیر نہیں لگائیں گے پھیلاتے ہوئے۔ لیکن کفار کے ساتھ جہاد تمام قسموں کا ہے، آخری حد تلوار ہے، لیکن منافق کے ساتھ پھر بھی، کیونکہ وہ بیچ میں رہتا ہے، مسلمان کا اسلام کا اعلان کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر بھی تلوار نہیں، الا یہ کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آ جائے، ثبوت سامنے آ جائیں، پھر اس کی گورنمنٹ دیکھے اس کو جان سے مارنا ہے یا سزا دینی ہے۔ پانچواں درجہ ہے، قسم ہے جہاد کفار کے خلاف جہاد۔ اس میں مار کے لڑنے پڑتے ہیں، اسلحے کی تیاری کرنی پڑتی ہے، اسلحے کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اور یہ جہاد کی وہ قسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے اپنا عذاب بھی بنایا ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب اس کے دشمنوں پر مسلمانوں کا اسلحہ ہے، مسلمانوں کا اسلحہ، کہ جب مسلمان اپنا اسلحہ اٹھا کر میدان جنگ میں اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اپنے دشمنوں کے لیے اپنا عذاب بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے 13 سال مسلمانوں کے لیے حرام تھا ہاتھ اٹھانا، حرام تھا، ہاتھ اٹھانا حرام تھا، ظلم ستم، ان دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ کی حالت، عمار بن یاسر، ان کا پورا خاندان اس قسم کی تکالیف برداشت کرتے تھے، لیکن اللہ کی اطاعت بھی کرتے تھے۔ کیا وہ لڑنے جنگجو نہیں تھے؟ جنگجو تھے۔ اگر انہیں حکم مل جاتا لڑنے کا تو مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، عام لوگ نہیں تھے، لیکن اس ظلم و ستم کے باوجود شریعت کے اصولوں کے پابند تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب منع کر دیا ہے تو منع ہے بس۔ پھر ہجرت کا وقت آیا تو اتنی اجازت ملی کہ آپ لڑ سکتے ہو، جس نے تم پر ظلم کیا ہے لڑ سکتے ہو، اجازت ہے، فرض نہیں قرار دیا، آپ کی مرضی، لڑنا چاہتے ہیں لڑ سکتے ہیں، لڑ لو۔ اس کے بعد قتال کا حکم نازل ہوا، تیسرا مرحلہ، پھر حکم نازل ہوا جنگ کا، جنگ کرو، لیکن صرف ان لوگوں کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، صرف ان کفار کے ساتھ جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پھر آخری مرحلہ آیا کہ جو جنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر ان کی کمر سیدھی ہے کمر کو توڑنا فرض ہے، ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے تو اس کو جھکانا فرض ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ مسلمان کا فریضہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر خوش رہو ہم اپنے گھر خوش رہیں، ان کو ہر وقت خطرہ رہے، ہر وقت ان کو سکون نہ ملے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم بہت خوش فہمی کا شکار ہیں کفار کے بارے میں۔ کفار کی خصلت اللہ تعالیٰ نے بتائی، صرف مودی کی نہیں ہے، صرف RSS کی نہیں ہے، یہ ہر کافر کی ہے، چاہے وہ یورپ کا ہے یا کہیں کا بھی ہے، مشرق کا یا مغرب کا، کہ ہر مذہب کو برداشت کر لیں گے، ہر کفر کو برداشت کر لیں گے، مسلمان کو برداشت نہیں کریں گے، اسلام کو برداشت نہیں کریں گے۔ عملی طور پر اب وہ دکھا رہے ہیں اور ان کے منہ سے یہ بغض نکل رہا ہے
لیکن ہمارے خیال میں صرف وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ سب کفار، یہود و نصارہ ہو، مجوس ہو، مشرک ہو، بدھسٹ ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، سکھ بھی بھائی نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ چند چیزوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں ہمارا ساڈا بھائی۔ سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یزالون، کوئی موقع نہیں جانے دیں گے، یقاتلونکم، تمہارے ساتھ قتال کرتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، اس وقت تک لڑتے رہیں گے تم سے جب تک تمہیں تمہارے دین سے نہ نکال دیں، اگر وہ کر سکے اس حد تک جائیں گے۔ اور تم لوگوں نے، مسلمانوں نے، ہم نے، یہ ہم اپنے پاؤں پر کلاڑی خود مارتے ہیں کہ جب دین نہیں سیکھتے، عقیدہ نہیں سیکھتے تو غفلت اس طرح چھا جاتی ہے، پھر ہمیں دین جو ہے وہ کفار سے لینا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے کہ کفار جو بات کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو کفار کی بات کے خلاف جا رہی ہے بات علماء کی، علماء غلط ہے۔ علماء کو تو پتہ ہی نہیں جہان دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا میں اب وہ بات نہیں رہی کفر اسلام والی، امت اسلامیہ والا کنسیپٹ بھی ختم ہے کہتے ہیں۔ یہ وہی منافقین ہیں، یہ وہی منافقین ہیں جو موقع جانے نہیں دیتے فتنے کا۔ مسلمانوں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان کوئی بھی تھوڑا بہت چپقلس ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، بیچ میں سے منافقین فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی زبانوں سے زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوڑو امت والا کنسیپٹ چھوڑ دو، سب سے پہلے پاکستانی ہیں ہم تو۔ کیونکہ منافق کو بہت تکلیف ہے امت اسلامیہ کے وجود سے، اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتا ہے کہ مسلمان ایک جسد، ایک جسم کے مانند ہے۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، اگر ان کے بس میں ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے نکال دیں گے، لوٹا دیں گے، اور اس وقت تک یہ تم سے لڑتے رہیں گے، کوئی موقع جانے نہیں دیں گے، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ کبھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، کب تک؟ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کی ملت کو قبول نہ کرو، خود یہودی یا نصرانی نہ بن جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کفر کرو اور تم ان کے برابر بن جاؤ، یہ مسلمان اور کافر والا فرق ختم کر دو، یہ چاہتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ بھی نہ کرو، یہودی نہ بنو، عیسائی نہ بنو، لیکن وہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں، بدھسٹ بن جاؤ، مجوسی بن جاؤ، سکھ بن جاؤ، ہندو بن جاؤ، پر مسلمان نہ رہو، یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ تو اللہ کا قرآن ہے، جس کو پڑھنا، جس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس ایمان کو سامنے رکھ کے آپ اپنی زندگی کے فیصلے کریں گے۔ اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو یہ جو قتل و غارت ہے، ملکوں کو تباہ کرنا ہے، یہ اسی مشن کا حصہ ہے۔ تو حضرات گرامی، جہاد جو کفار کے ساتھ ہے،
جو پانچویں قسم ہے، جو اصل میں قتال فی سبیل اللہ ہے، اس کے بارے میں مختصر سا شرعی حکم جان لیجئے کہ یہ دو قسم کا ہے، ایک فرض عین ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین کی چند صورتیں، شکلیں ہیں کہ کب فرض عین ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ جب بھی دشمن حملہ آور ہو جائے، اس وقت دفاعی پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے پیچھے اطلاع دینا فرض نہیں ہے، آگے لڑنا فرض ہے۔ بارڈر پر جو بھی موجود ہے، جب حملہ ہو جائے، جس وہاں دشمن کے حملہ ہوتے وقت جو بھی موجود ہے، عورت ہو، مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ جب حاکم وقت اعلان کر دے، واجب کر دے، ضروری قرار دے دے کہ سب اس عمر کے لوگ، یا جس طرح کہے، جس کا نام لے دے، سب پر فرض ہو جاتا ہے۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں موجود ہیں اور جنگ شروع ہو گئی، اس وقت پیٹھ دکھانا حرام ہے، اس وقت فرض عین ہے، سینہ دکھانا فرض عین ہے۔ صرف دو صورتیں مستثنیٰ ہیں کہ یا تو پینترا بدلنے کے لیے آپ دوبارہ حملہ آور ہونے کے لیے پیٹھ دکھا رہے ہیں، یا آپ کا پیچھے مرکزی لشکر موجود ہے، آپ وہاں پہنچنے کے لیے پیٹھ دکھا رہے ہیں۔ آپ جہاد سے نہیں بھاگ رہے، میدان سے نہیں بھاگ رہے، ورنہ جو میدان سے بھاگنے کے لیے پیٹھ دکھاتا ہے اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ ہاں، اگر آپ آگے نکل گئے اپنے بارڈر سے، اپنے جگہ سے، مورچے سے، اور آپ اپنے محفوظ مورچے تک پہنچنے کے لیے پیٹھ دکھا رہے ہیں، اس کا کوئی حرج نہیں۔ دوسرے قسم جو جہاد ہے کفار کے خلاف، وہ فرض کفایہ ہے، اور وہ ہے اسلام کا غلبہ ثابت کرنے کے لیے، دشمن کی کمر کو توڑنے کے لیے، ان کے سر پہ مسلمان کی تلوار لٹکا کے رکھنا، یہ فرض کفایہ ہے کہ ان کو ہر وقت خطرہ رہے مسلم امت کا۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی فوج، کہیں بھی کوئی لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو باقی لوگوں کے لیے یہ سنت اور مستحب کا درجہ رکھتا ہے، ان کے لیے بھی بہت درجے کا عمل ہے، لیکن اب گناہ گار نہیں ہے جو شریک نہیں ہوا۔ اگر مسلم امت میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا، کوئی بھی فوج، مسلمان حکمران، تو پھر ساری امت ہی گناہ گار ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جہاد کے لیے پرائیویٹ جہاد کا نظریہ، یہ اس پر کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کی تاریخ میں اس قسم کے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، اور ان کی پہچان خوارج کے نام سے ہے، باطنی فرقے ہیں، ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہمیشہ۔ ورنہ جہاد وہ حکمران اور سپہ سالار کی قیادت کا نام ہے، اور جہاد کی پالیسی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جنگ کا وقت کب مقرر ہے، کب لڑنا ہے، کب واپس آنا ہے، کس مورچے پر حملہ کرنا ہے، کہاں سے کس دشمن کو للکارنا ہے اور کس دشمن سے معاہدہ کرنا ہے، یہ سب حکمران کے کام ہیں۔ جہاد کے بارے میں جو سرکاری اداروں کے علاوہ جو جہاد کے تبصرے کرتے ہیں، جہاد کے فتوے دیتے ہیں، جہاد کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ ابھی ہمیں یہ کر لینا چاہیے، ابھی ہمیں یہ کرنا چاہیے، ابھی یہ کیوں نہیں کیا فلاں نے، یہ سب فضول کی باتیں ہیں اور فتنہ ہیں۔ مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اسے دیکھنا چاہیے کہ ہماری قیادتیں کیا کر رہی ہیں، اور دعا کرنی چاہیے، اور اسی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور وہ بھی انسان ہے، وہ فرشتے نہیں، وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، اور کوتاہی بھی کر سکتے ہیں، اور کام چوری بھی کر سکتے ہیں، جہاد سے فرار بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
ساری صورتیں موجود ہیں، لیکن ہر صورت میں ہمیں ان کی خیر خواہی کا حکم ملا ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کوئی برائی ہے، کوئی کوتاہی ہے یا جہاد سے فرار ہے، تو جو لوگ ان سے بات کر سکتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر وہ ان کے اوپر فرض ہے کہ ان کو سمجھائیں، اور جو لوگ باقی لوگ جو ان تک پہنچ نہیں سکتے یا بات پہنچا نہیں سکتے، حرام ہے کہ چار بندوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی ان کے خلاف زہر گھولیں یا ان کی پالیسیوں پر تنقیدیں کریں حکمرانوں کی۔ رہی بات حکمرانوں کی آپس میں چپ کلش، آپس میں جنگ لڑائیاں، اس کو بھی منافقین ہی ہوا دیتے ہیں کہ اب آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرب ملک نے اگر اپنے کسی مفاد کی خاطر کسی دوست کو جو کہ ہمارا دشمن ہے اس کا استقبال کیا ہے اور اس نے کوئی میسج بھی دیا ہے ہمیں، تو اس کو منافقین نے کس طرح اٹھایا ہے، حتیٰ کہ RSS والی آئیڈیالوجی ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر توحید و سنت پر چلنا ہے تو سعودیہ جاؤ، اب ایسی باتیں مت کرو، ہم پہلے پاکستانی ہیں۔ پاکستان کا وجود کب سے آیا ہے؟ کس بنا پر پاکستان کا وجود ہے؟ اگر لا الہ الا اللہ کی بنا نہیں ہے تو پھر ہندوستان کا وطن نہیں تھا۔ ہندوستان میں کتنے لوگ رہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے؟ اگر لا الہ الا اللہ کے پاس نہیں رکھنا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کی، اس کا نام لینے کی؟ اور آپ کو پتا ہے کہ جتنے یہ آج اگر ہندوستان پر مسلمانوں نے کئی صدیاں حکومت کی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پہچان ہے لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان ہوگا آپ اس سے محبت کریں گے، اور آپ مسلمانوں کی فوجوں کے خلاف بغض پھیلا رہے ہیں، مسلمانوں کی افواج، عام مسلمانوں کے بارے میں آپ بغض نہیں پھیلا سکتے، چاہے وہ افغانستان کا ہے، ترکی کا ہے یا کہیں مغرب کا ہے۔ آپ مسلمانوں کی افواج کے خلاف، اسٹیٹس کے خلاف فتنہ پھیلا رہے ہیں، اور یہ کام سوائے منافقین کے، دشمن کے، ایجنٹوں کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اختلاف دو بھائیوں میں ہو گیا ہے تو کل حل بھی ہو جائے گا، آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں اور اپنا ذاتی بغض نکال رہے ہیں، توحید سے بغض، صحابہ سے بغض، امہات المومنین سے بغض، اندر کا بغض، اور الفاظ کچھ اور ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر محبت ہے عربوں سے تو وہاں جاؤ، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ائمہ سنت نے، ائمہ دین نے کئی صدیوں پہلے یہ فتوے بتا دیے ہیں کہ جو عربوں سے علی الاطلاق بغض رکھتا ہے یہ اس کے منافق ہونے کی علامت ہے، پہچان لو۔ اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ہر وقت امید لگائے بیٹھا کہ آج یا کل شاید عرب تباہ ہو جائیں گے، عربوں کے لیے تباہی ہے، عربوں کے لیے تباہی ہے، یہ حدیث پڑھتا رہتا ہے ہر وقت۔ اس جاہل کو یہ نہیں پتا کہ پوری حدیث میں الفاظ کیا ہیں، کہ عرب جو 100 میں سے ایک بچے گا، کیوں بچے گا؟ گھر میں بیٹھا تھا اس لیے مرے گا، یا میدان جنگ میں لڑ رہا تھا اس لیے شہید ہوگا؟ عربوں کی جو بہت زیادہ قتل ہوں گے وہ اس لیے کہ وہ قتال کریں گے، اور تھوڑے سے بھی رہنے کے باوجود قیادت وہی کریں گے۔ یہ حدیث کیوں نہیں آتی آپ کو؟ تھوڑے سے بھی رہ جائیں گے پھر بھی جہاد کی قیادت وہی کریں گے۔ اور پھر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، فوج چاہے مسلمان کی مشرق میں رہتی ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک شمال میں، ایک جنوب میں، ہر فوج کا ایک مقام ہے۔ ستکونون جنودا مجندہ، اس امت کے بارے میں فرمایا تم لشکروں میں، فوجوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، جندن فی الشام جندن فی الیمن،
دو جگہوں کی فضیلت بتائی، جو فوج شام میں لڑے گی اور یمن میں لڑے گی اس کے بعد اس کی فضیلت ہے، اور اس کے بعد جہاں کہیں بھی کوئی فوج ہے مسلمانوں کی اس کی اپنا مقام ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں کے محاذ جنگ پر لڑ رہی ہے، امت اسلامیہ کے محاذ جنگ پر لڑ رہی ہے۔ پاکستان کا جو محاذ ہے یہ امت اسلامیہ کا مشرقی محاذ ہے، مصر کا جو بارڈر ہے وہ بھی پاکستان کا مغربی بارڈر ہے۔ اس پاکستان امت ہے، پاکستان ہندوستانی قوم نہیں ہے، پاکستانی امت اسلامیہ ہے۔ جس کو امت اسلامیہ سے بغض ہے وہ جائے RSS میں بھرتی ہو جائے۔ پھر ملیں گے ہم انشاءاللہ، میدان میں ملیں گے، وہیں آ کر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، ملیں گے اور بتائیں گے کہ یہ آئیڈیالوجی کس طرح ہم سری لنکا کے سمندر میں دبا کر آتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والحمد للہ رب العالمین۔